دوسرا باب تاریخ تدوین فقہ اور اس کے مراحل، یعنی فقہ کو کب کمپائل کیا گیا، تدوین کہتے ہیں کمپائلیشن کو، کب کمپائل کیا گیا اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی کیا فیزز ہیں. تو یہ پوری تاریخ کہ کب سے فقہ کا آغاز ہوا، کب فقہ لکھی گئی، اس کے کیا فیزز ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں. مراحل کہتے ہیں فیزز کو. اسلام بلا شبہ ایک ترقی پذیر دین ہے، اور یہ صرف اور صرف دین اسلام کا خاصہ ہے کہ ترقی پذیر ہے. ترقی پذیر کسے کہتے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے والا، درجہ بدرجہ اونچا اور زیادہ ہونے والا. تو اسلام بلا شبہ ایک ترقی پذیر دین ہے، ہمیشہ ترقی ہوتی رہی. زندہ مسائل کا حل پیش کرنا اس کی خصوصیات میں سے ہے. اس کے ماخذ میں جتنی تیسیر یعنی فیسیلیٹیشن ہے اور یسر یعنی فلیکسیبلٹی ہے، وہ شاید انسان کی محدود سوچ میں نہیں سما سکتی. یعنی اس کے سورسز میں، اس کے ماخذ میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے، جتنی آسانی ہے اور جتنا اس میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، وہ انسانی سوچ سے بھی بالا تر ہے. انسان جتنا سوچ سکتا ہے اس سے بھی بالا تر ہے اسلام کی آسانی اور اسلام کی فلیکسیبلٹی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق نزول وحی اس طرح ہوئی کہ وقتی مسائل حل ہوتے گئے. 23 سال میں آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک نازل ہوا، یکدم نازل نہیں ہوا. گریجولی جس سچویشن کو کریٹ کیا گیا آیت کو نازل کرنے کے لیے، اس سچویشن کو بنایا گیا اور قرآن پاک نازل کیا گیا تدریجاً، تاکہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس سچویشن کے مطابق جب قرآن پاک نازل ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکے. یہی دین کا مزاج ہے کہ وہ اپنا تعارف ایک ثابت، ٹھوس مگر ترقی پذیر دین کی حیثیت سے کراتا گیا، اور اسی پر صحابہ و تابعین وغیرہ کی اٹھان ہوئی، یعنی ان کی تربیت، ان کی پروان اسی سوچ پر ہوئی. اس لیے تاریخی اعتبار سے فقہ اسلامی کے عموماً 2 ادوار نظر آتے ہیں، 2 فیزز ہیں، 2 پیریڈز ہیں. اگر تاریخ کے اعتبار سے فقہ کا جائزہ لیا جائے تو ترقی پذیر دور، جس میں اسلام ترقی کرتا گیا، ترقی کے منازل طے کرتا گیا، اور دوسرا جمود کا دور، جم جانے کا، ٹھہراؤ کا دور. ترقی پذیر دور کے 3 مراحل ہیں، جن میں زمانہ رسالت، دور صحابہ اور دور تابعین و تبع تابعین یعنی گولڈن پیریڈ شامل ہے، جو کہ ترقی پذیر دور ہے. جمود کا دور ایک طویل دورانیے کا ہے، یعنی اس کا ڈیوریشن بہت ہی لمبا ہے. آپ سمجھ لیں گولڈن پیریڈ کے بعد آہستہ آہستہ جمود کا دور شروع ہوا، جو کہ آج تک قائم ہے، جو ان 3 زمانوں کے بعد سے تاحال اب تک حال میں بھی جاری و ساری ہے، جو عہد تقلید کہلاتا ہے. اس کو جمود کا دور کہہ دیں یا تقلید کا دور کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. ذیل کی مختصر تاریخ کو باختصار سمجھیے، یعنی درج ذیل جو تاریخ، جو ہسٹری بتائی جا رہی ہے، اس کو مختصراً سمجھیے. تاریخ عربی زبان میں وقت اور اس کے حالات کا تعارف اور اس سے تفصیلی آگاہی کو تاریخ کہتے ہیں. ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وقت یعنی ٹائم، حالات، اس وقت کیا حالات رہے، کون اس وقت امراء تھے، کون حاکم تھے، کس کا زمانہ تھا، اس کی تفصیل کی پوری ڈسکرپشن، کیا اس وقت حادثے ہوئے، کیا تاریخ تھی، کیا دن تھا، کس کا دور تھا، یہ سب ڈیٹیل کیا کہلاتی ہے؟ ہسٹری کہلاتی ہے، تاریخ کہلاتی ہے. جیسے عرب کہتے ہیں ارخت الکتابہ، میں نے کتاب کو ایک تاریخ بنا لیا، یعنی اس میں تاریخ کو اس طرح بیان کیا کہ اس میں اس کے اختتام کا وقت تک بیان کر دیا، یعنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ہر چیز اس کتاب میں درج کر دی جائے، اس کو تاریخ کہتے ہیں.
ادھورا ادھورا حال تاریخ نہیں کہلاتا، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک تاریخ کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں تاریخ ایسے علم کو کہتے ہیں جو واقعات و حوادث پر مشتمل ہو، یعنی جس میں کچھ واقعات ہوں، سٹوریز ہوں، حادثات ہوں، کچھ ایکسیڈنٹس ہوں، کچھ خاص واقعات ہوں، ان کے اوقات و زمانے کا بھی ذکر ہو، یعنی کس کا وقت تھا، اس وقت سوشل حالات کیا تھے، اس وقت معاشی حالات کیا تھے، اس وقت کتنے لوگ تھے، کس جگہ پر تھے وہ لوگ، کس خطے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ زمانہ کیا تھا، کیا رائج تھا، یہ سب ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اوقات و زمانے کا ذکر کرے اور یہ بتائے کہ اس نے حیات انسانی پر کیا اثرات ڈالے ہیں، یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، یا اس وقت آن دا اسپاٹ ایفیکٹس ہوئے لوگوں پر وہ کیا تھے، ان سب کا ڈسکشن بھی تاریخ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے تاریخ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اب ہم تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از ہسٹری، ہسٹری ہوتی کیا ہے، تاریخ ہوتی کیا ہے۔ عموماً لوگ بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں اس سبجیکٹ سے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے، کچھ لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم فقہ اسلامی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا تو یہ اگر نہ چاہیں تب بھی ہمیں اس میں شوق پیدا کرنا پڑے گا، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یقیناً وہ شوق پیدا کیے ہوئے ہیں جب ہی بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو یہ تاریخ کی تاریخ تھی۔ ہر علم کی ایک تاریخ ہوتی ہے جس میں اس علم کے نشو و نما، اس کے ترقیاتی مراحل، اس کے بانی و مددگار اور ان کے افکار وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے۔ یعنی جب علم کی تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیز بتائی جاتی ہے؟ علم کی نشو و نما، یعنی علم کیسے بڑھتا گیا، اس کی ترقیاتی مراحل کیا، اس کی اس کے فیزز جو جس کی وجہ سے وہ ترقی کرتا گیا، اس کا پائونر کون تھا، اس کا بانی کون تھا، اس کے فالوورز کون تھے، اس کے مددگار کون تھے، ہیلپرز کون تھے، اور اس سب کے افکار کیا تھے، ان کے تھاٹس کیا تھے۔ یہ ساری چیزیں علمی تاریخ میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اسی طرح فقہ اسلامی کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ پہلا دور ہم نے پڑھا نا، دو دور ہیں، دو ادوار ہیں، ایک ترقی پذیر اور دوسرا جمود کا دور، اور پہلا دور 3 مراحل پر، یعنی زمانہ رسالت، دور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا پیریڈ ہے۔ تو پہلا دور ہم پڑھیں گے زمانہ رسالت میں فقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وحی تھا، بہت بابرکت زمانہ تھا۔ شرعی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی شریعت کا مصدر یعنی سورس یہی قرآن و سنت ہی تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم دین کے ساتھ اطاعت کا بھرپور جذبہ عطا کیا تھا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس قرآن و سنت، اس کے دین اور فہم کی اطاعت کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ قرآن و سنت کا علم اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس پر موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اطاعت کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم دین کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھرپور جذبہ عطا کیا تھا۔ یہی کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھی سیکھا تھا کہ وہ ریسیپٹیو یعنی قبول کرنے والے تھے، یعنی ان کو جیسے ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ قبول کرنے والے تھے۔ اس احسان عظیم کو ان ان پڑھ لوگوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا تھا۔ کس احسان عظیم کو؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، یعنی ان پڑھ لوگ تھے، امی تھے اس وقت یہ لوگ، کسی بھی 16، 60، 80، 800 علوم کے ماہر نہیں تھے یہ صحابہ کرام، لکھنا تک نہیں جانتے تھے، پڑھنا تک نہیں جانتے تھے۔
ان پڑھ تھے نا. ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ جس کو لکھنا پڑھنا دونوں نہیں آتا ہے. ان پڑھ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا. پھر ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پڑھا لکھا جاہل. اب ہمارے یہاں تو وہ بھی کیٹیگری آ گئی نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے امیوں میں دے بھیجا ہے. وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر تلاوت آیات کرتا ہے, ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور انہیں تعلیم کتاب و حکمت بھی دیتا ہے. یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے. اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق احسان کیا مومنوں پر کہ خود انہی میں سے ان کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا. اور پھر آگے یہی ایجنڈا بیان کیا اور یہی اختتام آیت نمبر 164 پر بھی ہوتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضلال مبین میں تھے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا. تو اس احسان عظیم کو ان ان پڑھ لوگوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا. ایمان کے بعد انہوں نے ذہنی ارتقاء کا جو سفر شروع کیا. کن کی بات ہو رہی؟ صحابہ کرام کی. یعنی جو ترقی ان کی ہوتی گئی نا, اڑان بھرتے گئے. یہ ایمان کے بعد انہوں نے ذہنی ارتقاء کا جو سفر شروع کیا وہ حالات, واقعات اور مسائل کو سمجھاتا گیا. یعنی ان پڑھ لوگ جب اس احسان کے قدردان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عالموں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا کہ ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں, ان سے بڑا مجتہد کوئی نہیں, ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں. سب سے پہلے راوی, سب سے پہلے معتبر, سب سے عادل راوی جن پر کوئی جرح و تعدیل نہیں, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام انہیں یعنی صحابہ کرام کو فقہی مسائل کی تمام باریکیوں کا علم بارگاہ رسالت سے ہی معلوم ہو جایا کرتا تھا, کیونکہ وہ بیشتر معمول بہا مسائل کو جاننے کے لیے یعنی ایسے مسائل جن کا روز مرہ معمولات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کو جاننے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کرتے وہاں بغور سنتے بھی اور بہت باریک بینی سے اسے ملاحظہ بھی کرتے تھے. یعنی جیسے صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. پھر رجوع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتے تھے اور وہاں پھر وہ بغور سنتے بھی اور باریک بینی سے اس کو ملاحظہ بھی کرتے, اس کو دیکھتے بھی. اگر آپ کا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو اس کو لکھ بھی لیا کرتے, اس کو یاد بھی کر لیا کرتے, اس پر عمل بھی کر لیا کرتے تھے. سوال کرنے اور مین میک نکالنے کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے بس اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. اس لیے کہ قرآنی آیات اور تعلیمات نبوی سے وہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس کی اطاعت و محبت کرنی چاہیے. ان کا مشن کیا تھا؟ صرف ایک, اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی فقہ تھی جو صرف اور صرف وحی پر مبنی تھی. یہ فقہ صحابہ کرام کو اہل علم میں شامل کر گئی. یعنی جو ہی انہوں نے فقہ کو سمجھنا شروع کر دیا تو وہ عالم بن گئے. ان کا تعارف کس طرح اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ یہ امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن جیسے وہ شریعت سے منسلک ہو گئے, قرآن و سنت سے منسلک ہو گئے, یہ عالم بن گئے. مگر ظاہر ہے مدون نہ تھی, کمپائلڈ نہ تھی یہ فقہ. ان دنوں یعنی صحابہ کرام کے دنوں میں شرعی احکام میں صحابہ و تابعین میں وہ بحث و تمحیص نہیں تھی. یعنی وہ بحث و مباحثہ نہیں تھا, وہ سوالات اس طرح نہیں کیا کرتے تھے, کراس کوشچننگ نہیں کیا کرتے تھے جو بعد کے ادوار میں فقہائے کرام کی امکانی جد و جہد کا نتیجہ بنی, جن میں ارکان اسلام کتنے؟ 5, جن میں ارکان اسلام اور اس کی فروعات کو چند شروط و قواعد کے ساتھ اصطلاحی نام دے دیے گئے. یعنی بعد میں کچھ ٹرمینالوجیز سامنے آئیں جس کو ہم آگے ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے بھی, تاکہ ان کی اہمیت واضح ہو. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے, نماز پڑھتے, حج کرتے, روزہ رکھتے اور معاملہ کرتے دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کے بارے میں اہمیت بھی سنی. یعنی جتنے بھی
یہ ارکان ہیں، ان سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ کرتے دیکھا. اس کے علاوہ جتنی بھی فروعات ہیں ان میں معاملات کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کے بارے میں اس کی اہمیت کو بھی سنا، اور اسے وہ حیثیت دی جو ایک باعمل، خدا ترس اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کوئی بھی مومن دے سکتا ہے. کیسی اہمیت دی، کیسی حیثیت دی؟ اور اسے وہ حیثیت دی جو ایک باعمل، خدا ترس اور حب رسول سے سرشار کوئی بھی مومن دے سکتا ہے. یہ مومن فی زمانہ بھی ہو سکتا ہے. کیا چاہیے اس کے اندر؟ باعمل ہو، خدا ترسی ہو، حب رسول سے سرشار ہو. ایسا مومن قرآن و حدیث کو اگر اہمیت دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی درجہ پا جاتا ہے، اور اس کے بہترین نتائج بالحا رب کریم سے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ذریعے اس کے نتائج بہترین چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، یعنی صحابہ کرام نے سنا، ویل للاعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اچھی طرح وضو کرو. نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے لیے مناسک حج سیکھ لو. یہ سب ارشادات و آثار اپنی جگہ بلا شبہ اہم ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام عبادات وغیرہ کو بغیر یہ سوچے اور بغیر یہ سنے کہ یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے یا یہ ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھتے گئے اور دل و جان سے ان پر عمل کرتے گئے. ان کے بارے میں سوال شاذ و نادر ہی کیا کرتے تھے، کبھی کبھار ہی ان کے ذہنوں میں کوئی سوال آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صحابہ کرام کو بتایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں یا 6، اور نہ ہی یہ کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا فرض ہے یا سنت، مگر بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا شدہ الفاظ اور کیفیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے کی اہمیت کو بآسانی سمجھ جاتے تھے. یعنی ان کا سمجھ لیں، ان کی آبزرویشن اتنی ڈیپ ہوا کرتی تھی، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا محبت سے، اتنا ان سے محبت تھی کہ جب ان کو دیکھتے، ان کو سنتے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب کیا کرنا. آپ خاموش ہیں تو ہمیں خاموش رہنا، اور اگر آپ خاموش ہوئے ہیں تو آپ نے یقیناً کچھ پڑھا ہے. پھر صحابہ کرام دریافت کر لیا کرتے تھے تاکہ انہیں بھی وہ علم آ جائے اور وہ بھی اس علم کو حاصل کر کے اپنے عمل میں لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے احکام میں صحابہ کرام نے اجتہاد بھی کیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام نے اجتہادات بھی کیے، جس کا ذکر وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر سن کے خاموشی اختیار کرتے تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اس عمل کو ٹھیک نہیں دیکھتے تھے تو وہاں ان کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اقسام میں کہ تقریری ہے، قولی ہے یا فعلی ہے، اس میں درج کر دیا گیا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں ڈانٹا ڈپٹا اور نہ ہی ایسا کرنے کو غلط کہا. کس چیز کو؟ کہ جنہوں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں یا فاصلہ ہونے کی صورت میں یا نہ پہنچنے کی صورت میں جو اجتہاد کیا، اس میں اگر غلطی بھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی. اس لیے اچانک ایسا مسئلہ پیش آنے پر جبکہ وہ آپ سے دور ہو یا آپ کہیں ہوں تو انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا کہ وہ سوچیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے پاس ذہن میں یہی آتا تھا کہ اب وہ خود سوچیں اور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں. مثلا نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھنے کا معاملہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. راستے میں اذان ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم یہی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اول وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو انہوں نے وہی نماز پڑھ لی جہاں پر اذان ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں.
تو انہوں نے پہنچ کر نماز پڑھی. بہرحال دونوں جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں کی. یا یمن میں 3 شخصوں کا ایک لڑکے کے بارے میں دعوے دار ہونے کا مقدمہ ہو اور اس مقدمے میں قرا سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دینا اور باقیوں کو تہائی دیت ادا کرنے کا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فیصلے کا علم ہوا تو آپ خوب ہنسے, یہاں تک کہ مسوڑے تک نظر آنے لگے. ایک سفر تھا جس میں حضرت علی کے سامنے ایک مقدمہ وارد ہوا. وہاں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اور کچھ بچے مارے گئے تھے. اب ایک بچہ تھا جس کے 3 دعوے دار تھے, 3 باپ تھے کہ میرا بچہ ہے. کسی طرح سے بھی معاملہ سلجھ نہیں رہا تھا. وہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھایا, لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. تینوں کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ہے. تو حضرت علی نے اس وقت قرا ڈالا اور تینوں باپ کے نام لکھے اور کہا کہ جس کا نام نکلے گا وہ بچہ اس کا. بہرحال یہ ہوا, جس کا نام نکلا تو اس کے سپرد کر دیا گیا اس بچے کو, اور اس پر یہ پنشمنٹ لگائی گئی کہ اب آپ کو ان دونوں بچوں کے والد کے جو کہہ رہے تھے, دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بھی اسی بچے کے والد ہیں, ان کو دیت بھی دینی پڑے گی. تو اس طرح کر کے اس معاملے کو سولو کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیے گئے فیصلے کو غلط نہیں قرار دیا گیا حضرت علی کے. اسی طرح سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کے بارے میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا, جسے آپ نے پسند فرما کے کہا, تو نے ان کے بارے میں ٹھیک وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر فرمایا تھا. بنو قریظہ کے قلعے کو گھیر لیا گیا تھا یہودیوں کے, اور بہت دن تک محاصرہ کیا. پھر انہوں نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات آپ کو حکم نہیں بنائیں گے, ہم اپنے لیڈر سعد بن معاذ کو لیڈر بنائیں گے. اور اس وقت حضرت سعد بن معاذ بہت زخمی حالت میں تھے اور مسجد میں تھے. بہرحال ان کو لایا گیا اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا. تو ان کے اس فیصلے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی نگاہ سے دیکھا. تو ان کے اس اجتہاد کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. مجزر مدلجی نے قیاس و قیافہ کر کے جب زید و اسامہ رضی اللہ عنہما کے قدم دیکھ کر کہا کہ آپس میں وہ ایک ہیں, یہ دونوں باپ بیٹا ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک کی رگیں چمکنے لگی, جو اس قیاس کی صحت اور صحیح مطابقت کی وجہ سے تھی. بظاہر حضرت زید سفید رنگ کے تھے اور اسامہ سیاہ رنگ کے تھے, لیکن قیافہ شناس نے فرع کو اصل سے اور نظیر کو نظیر سے ملا دیا. اب یہاں کیا بات ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے, سفید رنگ کے تھے, ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید سیاہ رنگ کے تھے. تو لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے منافقین کہ یہ کیسے باپ بیٹا ہو سکتے ہیں, یہ باپ بیٹا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کہتے تھے. ان کو تو تکلیف دیتے ہی تھے, ان باپ بیٹے کو تو تکلیف دیتے ہی تھے, لیکن دراصل یہ تکلیف کس کو پہنچتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا, تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا حکم آ گیا کہ متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت اتنی ہی کیا کرتے تھے, اور اسامہ کو وہی درجہ دیا کرتے تھے جو اپنے سگی اولاد کے بچوں کو دیا کرتے تھے, اتنی محبت کیا کرتے تھے. تو آپ ان کے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی سننا برداشت نہیں کرتے تھے. بہرحال جب لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کیونکہ آپ فضول چیزوں میں لوگوں کو جواب نہیں دیا کرتے. بظاہر حضرت زید سفید رنگ کے تھے اور اسامہ سیاہ رنگ کے تھے. میں نے شاید غلط کہہ دیا تھا. تو ہم اس بات پر تھے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بات کیا کرتے تھے. تو وہاں یہ مجزر مدلجی ایک قیافہ شناس تھا, قائف تھا, اندازہ کرنے والا تھا. بیسیکلی وہاں پر لوگ قائف کی بات کو جو کچھ چیزوں کے ذریعے مطابقت پیدا کیا کرتا تھا باپ اور بیٹے کے درمیان, جسم کے کچھ اعضاء دیکھ کر باپ اور بیٹے کے درمیان مطابقت کیا کرتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے
اور یہ اس کا باپ ہے. تو اس وقت یہ مشہور شخص تھا جو قیافہ شناس تھا، جس کو قائف کہا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ گزر رہا تھا تو اسامہ اور زید رضی اللہ عنہما سوئے ہوئے تھے. ان پر انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی، تو سر پر تو چادر تھی لیکن پیر کھلے تھے. تو اس قائف نے دونوں کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ باپ بیٹا ہیں. تو اس وقت اس قائف کی بات کو مانا گیا اور ان پر یہ اعتراضات کرنا ختم کیے گئے. تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب زید و اسامہ کے قدم دیکھ کر کہا کہ آپس میں ایک ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک کی رگیں چمکنے لگی، جو اس قیاس کی صحت اور صحیح مطابقت کی وجہ سے تھی. یعنی جو قیاس کیا تھا نا اس شخص نے، اس کی صحت اور صحیح مطابقت کی وجہ سے تھی. بظاہر حضرت زید سفید رنگ کے تھے اور اسامہ سیاہ رنگ کے، لیکن قیافہ شناس نے فرع کو اصل، فرع کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں تنے کو. تو یہاں فرع کس کو کہا گیا؟ اسامہ کو، اور اصل زید کو. تو اسامہ کو زید سے اور نظیر کو نظیر سے ملا دیا گیا. نظیر کسے کہتے ہیں؟ جو کامن ہو، میچ ہونے والی چیز ہو. بے نظیر کسے کہتے ہیں؟ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ملے. اور نظیر کسے کہتے ہیں؟ مثال کو. تو مثال کو مثال کے ذریعے اس نے ملا دیا. اس لیے فیصلوں میں سیاہی اور سفیدی کا فرق غیر مؤثر ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سفید ہے یا یہ سیاہ ہے تو یہ ہماری نسل سے نہیں، یہ ہماری اولاد نہیں، تو یہ چیز لاجک نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. آپ کی یہ رضامندی تبھی ہوتی تھی جب لوگ واپس آ کر معاملے کی وضاحت کر دیتے. غلط ہوتا تو اسے درست فرما دیتے، ورنہ رضامندی ظاہر فرماتے. یہ زمانہ نبوت کے سال اول سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی سن 11 ہجری تک محیط ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو فقہ تھی وہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک رہی. فقہ کا یہ پہلا دور جس میں کچھ بھی مدون نہیں تھا، کچھ بھی کمپائل نہیں ہوا تھا، بس صرف اور صرف عمل تھا. اس وقت